بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بزرگوں، بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال کر پھینک دیا اور فرمایا، کیا تم میں کوئی چاہتا ہے کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ایک شخص نے کہا، تو اپنی انگوٹھی اٹھا اور بیچ کر اس سے فائدہ اٹھا۔ اس نے جواب دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں اسے کبھی نہیں لوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا ہے تو میں اسے کبھی نہیں لوں گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ سفر میں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے اوپر ایک چادر تھی جو قسم کے رنگ میں ہلکی سی رنگی ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، یہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ مجھے اس سوال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری کے آثار معلوم ہوئے۔ گھر والوں کے پاس واپس ہوا تو انہوں نے چولہا جلا رکھا تھا۔ میں نے وہ چادر اس میں ڈال دی۔ دوسرے روز جب حاضری ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چادر کیا ہوئی؟ میں نے قصہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں میں سے کسی کو کیوں نہ پہنا دی؟ عورتوں کے پہننے میں تو کوئی مذائقہ نہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قدر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک قبہ یعنی گنبد دار حجرہ دیکھا جو اوپر بنا ہوا تھا۔ ساتھیوں سے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ انصاری نے قبہ بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش رہے۔ کسی دوسرے وقت وہ انصاری حاضر خدمت ہوئے، سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آراز فرمایا، سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ شاید خیال نہ ہوا ہو، دوبارہ سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آراز فرمایا اور جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے کیسے متحمل ہو سکتے تھے؟ صحابہ سے جو وہاں موجود تھے دریافت کیا، پوچھا، تحقیق کیا کہ میں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کو پھرا ہوا پاتا ہوں، خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا، حضور باہر تشریف لے گئے تھے، راستے میں تمہارا قبہ دیکھا اور دریافت فرمایا تھا کہ کس کا ہے۔ یہ سن کر وہ صحابی فوراً گئے اور اس کو توڑ کر ایسا زمین کے برابر کر دیا کہ نام و نشان بھی نہ رہا، اور پھر آ کر عرض بھی نہ کیا۔ اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اس جگہ کسی دوسرے موقع پر گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ قبہ وہاں نہیں ہے۔ دریافت فرمایا، صحابہ نے عرض کیا، انصاری نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آراز کو کئی روز ہوئے ذکر کیا تھا تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ تمہارا قبہ دیکھا ہے۔ انہوں نے آ کر اس کو بالکل توڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے، مگر وہ تعمیر جو سخت ضرورت اور مجبوری کی ہو۔ پیارے بھائیوں،
حضرت رافع کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے اور ہمارے اونٹوں پر چادریں پڑی ہوئی تھیں جن میں سرخ ڈور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ سرخی تم پر مخاطب ہوتی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ ہم لوگ ایک دم ایسے گھبرا کے اٹھے کہ ہمارے بھاگنے سے اونٹ بھی ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ہم نے فوراً چادریں اونٹوں سے اتار لیں۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوا، میرے سر کے بال بہت بڑے ہوئے تھے، میں سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زباب زباب۔ میں یہ سمجھا کہ میرے بالوں کو ارشاد فرمایا، واپس گیا اور ان کو کٹوا دیا۔ جب دوسرے دن خدمت میں حاضر ہوا تو ارشاد فرمایا میں نے تجھے نہیں کہا تھا لیکن یہ اچھا کیا۔ عبداللہ بن مغفل کا ایک نو عمر بھتیجا خزف سے کھیل رہا تھا، انہوں نے دیکھا اور فرمایا برادر زیادہ ایسا نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے فائدہ کچھ نہیں، نہ شکار ہو سکتا ہے، نہ دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور اتفاقاً کسی کو لگ جائے تو آنکھ پھوٹ جائے، دانت ٹوٹ جائے۔ بھتیجا کم عمر تھا، اس لیے جب چچا کو غافل دیکھا پھر کھیلنے لگا تو انہوں نے دیکھ لیا، فرمایا کہ میں تجھے حضور کا ارشاد سناتا ہوں، تو پھر اس کام کو کرتا ہے، خدا کی قسم تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ ایک دوسرے واقعہ میں اس کے بعد ہے کہ خدا کی قسم تیرے جنازے کی نماز میں شریک نہ ہوں گا اور نہ تیری عیادت کروں گا۔ پیارے بھائیوں، خزف یہ ہے کہ انگوٹھے پر چھوٹی سی کنکری رکھ کر انگلی سے پھینکی جائے، یہ بچوں کا ایک بیکار اور اندیشہ ناک کھیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مفضل کے بھتیجے نے ارشاد رسول سن لینے کے بعد بھی پابندی نہ کی، جسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکے اور ترک کلام کی قسم کھا لی۔ آج مسلمان اپنے حالات پر غور کریں کہ احادیث رسول اور ارشادات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی ہم کتنی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔